أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو نماز کے متعلق تھی، جس میں نماز سے کچھ چیزیں وہ عنوان مقدمات نماز کہلاتی تھیں، اور ان کے بعد مقدمات نماز کے بعد خود جب نماز میں آئے تو نماز کو انہوں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ عنوان واجبات نماز کہا جاتا تھا، یہ فصل نمبر 5 کی ابتدائی مباحث میں سے تھی. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بیان کریں گے، مبطلات نماز. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پھر بھی بعد میں بیان کیا جائے گا، شکیات نماز. تو ہماری واجبات نماز کو پھر 2 حصوں میں ہماری گفتگو واجبات نماز کے بارے میں تھی، اور ہم نے یہ کہا کہ واجب جتنے بھی واجبات نماز ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو رکن کہتے ہیں، ارکان نماز کہا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ارکان نماز نہیں ہیں بلکہ فقط واجب ہی ہیں. تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اور نبی ہے. یعنی اگر نسبت کے لحاظ سے نسبت سنجی کی جائے تو نسب اربع میں عام خاص مطلق کی نسبت بنتی ہے، کیونکہ ہر رکن واجب بھی ہے لیکن ہر واجب رکن نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اسی طرح کون کون سی چیزیں وہ ہمارے واجبات نماز ہیں اور کون سی چیزیں وہ ہمارے ارکان ہیں، انہی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی. ہماری گفتگو پہنچی ذکر کے متعلق. تو اب ذکر کے بارے میں بس چونکہ ایک ہی سطر میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں رکوع کے واجبات میں سے اور سجدے کے واجبات میں سے ایک عمل ہے جس کا نام ہے ذکر. یعنی جب انسان رکوع میں جائے تو ایک ذکر ادا کرنا چاہیے، اور جب سجدے میں جائے تو بھی ایک ذکر ادا کرنا چاہیے. یعنی وہ کیسا ذکر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر، اور اسی طرح کہ جن کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی کہ کون سا ذکر رکوع میں اور کون سا ذکر سجدے میں. اس کے بعد بحث ہے ہماری جو کہ جس کا عنوان ہے رکوع. یہ صفحہ نمبر 153 پہ ہے. کہتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت بعد از قرائت نماز گزار باید به اندازه خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد. دیکھیں ہر نماز، یہ جو جتنی بھی نماز ہیں ان میں سے ہر نماز کی ہر رکعت میں قرائت کے بعد مصلی کو چاہیے اس حد تک جھکے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ سکے، اور اس عمل کا نام ہے رکوع. لہذا نیچے انہوں نے اسٹار لگا کر یوں لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی احتیاط واجب آنس کے در حال رکوع دستہارا برزانو بگزارد. وہاں احتیاط کی قید نہیں ہے، یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے. وہاں ہے کہ نہیں اتنے اندازے میں اس کو جھکنا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ سکے، اور اس عمل کا نام ہے رکوع. کچھ چیزیں رکوع میں واجب ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو رکوع میں واجب ہے وہ یہ کہ جھکنا اتنا کہ ہاتھ زانوں پر پہنچے، مراد وہی گھٹنوں تک پہنچے، زانوں سے مراد وہی گھٹنے. نمبر 2 ذکر کہنا بھی واجب ہے. حد اقل کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے. تیسرے نمبر پر جب ذکر رکوع میں مصروف ہوں تو بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، واجب ہے بدن ساکن ہو، آرامش میں ہو. چوتھے نمبر پر
رکوع کے بعد کھڑا ہو جانا واجب ہے۔ 5ویں نمبر پر رکوع کے بعد بدن میں سکون ہونا چاہیے، ساکن ہو، اور پھر سجدے میں جائے۔ اچھا، آگے ایک بحث ہے جو ذکر رکوع، اسی جو ابھی چیزیں بیان کی ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر رکوع، اور اس کے بارے میں بیان نہیں کریں جو پہلی چیز تھی، اور انہوں نے واجب اول خمشدن جو مقداری کی بتوانا 10 را بزانوں بھی گزارت، اس کی وضاحت نہیں کر رہے چونکہ وہ واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر رکوع میں جو بھی ذکر کہا جائے وہ کافی ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا 3 مرتبہ سے کم نہ ہو۔ اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 2 کافی نہیں ہے، 1 مرتبہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہی کہنا چاہیے تو یہ 1 ہی مرتبہ، 1 سے زیادہ کم تو ہوتا ہی نہیں، یا تو پھر وہ پڑھے گا ہی نہیں۔ تو مقصد یہ کہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یا یہ پڑھے۔ اگر یہ نہیں پڑھ رہا 1 مرتبہ تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے گا، اور 3 سے کم نہیں پڑھنا چاہیے۔ رکوع کی حالت میں بدن کا ساکن ہونا، حرکت میں نہ ہونا، متحرک نہ ہونا، آرامش بدن در رکوع، عنوان بحث یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ رکوع میں باید بمقدار ذکر واجب، جس حد تک وہ ذکر واجب ہے، وہ کون سا ذکر واجب ہے؟ حد اقل یہی تھا نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی مقدار میں جتنے وقت میں یہ کہہ سکتا ہے اس وقت بدن ساکن ہونا چاہیے، متحرک نہیں ہونا چاہیے۔ 2 نمبر پر کہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ رکوع کی مقدار میں جھکے اور بدن اس کا ساکن اور آرام میں آئے، یعنی اس سے قبل عمدن ذکر رکوع پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے سو، اب مکمل طور پر صحیح جھکا نہیں ہے، صحیح سے وہ خم نہیں ہوا، صحیح مقدار میں جتنا جھکنا چاہیے اتنا وہ نہیں جھکا، اور بدن میں آرامش نہیں آئی، اس کے باوجود جان بوجھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے فوراً کہتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہے۔ اس سے 3 نمبر پر کہتے ہیں کہ ذکر واجب، ذکر واجب کیا ہے؟ یہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر واجب ہے۔ ذکر واجب کے کامل ہونے سے پہلے، کمپلیٹ ہونے سے پہلے جان بوجھ کر اگر ایک شخص رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ صفحہ نمبر 155 پر بحث کا عنوان ہے ایستادن و آرامش بعد الرکوع۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے عرض کی۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ بعد از تمام شدہ ذکر رکوع باید بھی ایستاد، ذکر رکوع کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد مصلی اور نماز گزار کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، اور بعد اس کے کہ بدن ساکن ہوا یہ سجدے میں جائے، اور اگر عمدن اور جان بوجھ کر ٹھہرنے سے پہلے یا بدن کے سکون اختیار کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ایک جدا عنوان ہے وہ شخص جو معمول کے مطابق رکوع نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا وظیفہ شرعی کیا ہے، کیسے وہ رکوع کرے۔ وظیفہ کسی کی نمیتواند بطور معمول رکوع کند۔ اس عنوان میں 3 مسئلے بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص رکوع کی مقدار نہیں جھک سکتا، کہتے ہیں جتنا جھک سکتا ہے اتنا اسے جھک کر ذکر رکوع ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، جو شخص اصلاً جھک ہی نہیں سکتا،
کمر وغیرہ کے پرابلم یا کسی اور مسائل کی وجہ سے، تو کہتا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھ کر رکوع ادا کرے۔ تیسرا یہ کہتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر رکوع ادا نہیں کر سکتا، تیسرے نمبر پہ جو شخص بیٹھ کر رکوع نہیں ادا کر سکتا، اس کو چاہیے، واجب ہے اس پر کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، فقط سر کو نیچے جھکا کر، اور یہی ذکر پڑھے گا جو عرض کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سر کو۔ اچھا، ایک عنوان بحث ہے جدا سے، وہ کہ رکوع اگر بھول جائے تو پھر فراموش کر دینا، رکوع صفحہ نمبر 155 پر رکوع کا بھول جانا۔ نمبر 1، اگر کوئی بھی نماز گزار رکوع بھول جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ سجدے میں پہنچے اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو اسے چاہیے کھڑا ہو جائے اور بعد میں رکوع میں جائے، اور اگر چنانچہ ایک شخص اسی جھکی ہوئی حالت میں، خمیدگی کی حالت میں رکوع میں جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ 2 نمبر پر یہ بیان کریں کہ اگر نماز کے بعد پیشانی زمین پر رکھے اور اس کو یاد آ جائے کہ رکوع نہیں کیا، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور رکوع کو بجا لائے اور نماز کو کامل کرے اور دوبارہ نماز بھی پڑھے۔ اچھا، یہ گزشتہ صفحے پر بھی ایک نیچے حاشیے میں جو آیت اللہ خامنائی کی عبارت تھی جو انہوں نے کتاب میں لکھی ہے، وہ ذکر نہیں کیا، صفحہ نمبر 154 پر ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر واجب در رکوع عبارت است، ذکر واجب رکوع میں نام ہے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کا، یا نام ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر کہتا ہے، تو مثال کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھی کافی ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بقصد ورود نہ کہے الا نماز باطل ہو جائے گی۔ یا مثلا وہ قادر نہیں ہے ان الفاظ کی ادائیگی پر، اللہ اکبر آسان لگتا ہے اس کو، یا مثلا الحمدللہ آسان ہے اس کے لیے، یا بل حالت اصرار ہو یا حالت غیر اصرار، لیکن عنوان قصد ورود نہ کہے۔ اگر قصد ورود کے ساتھ یہ چیزیں کہتا ہے تو یقیناً نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اسی صفحہ نمبر 155 پر جو حاشیے میں فراموش کردن رکوع میں دوسرا مسئلہ جو تھا کہ اگر بعد اذان کی پیشانی بھی زمین برسد یادش بیاید کہ رکوع نہ کر دے، اس میں اسٹار لگا کر نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنائی اگر پہلے سجدے کی حالت میں یا بعد اذان و پیش اذان کے وارد سجدے دوم شود، کہتا ہے کہ پہلے سجدے میں یاد آ جائے اسے، یا پہلے سجدے کے بعد اس سے پہلے کہ دوسرے سجدے میں چلا جائے اسے یاد آ جاتا ہے کہ رکوع نہیں کیا، تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، برخیزد و بیستد، کھڑا ہونا چاہیے اور رکوع کرنا چاہیے اسے، اور اس کے بعد 2 سجدے بجا لانے چاہیے اور نماز کو کمپلیٹ کرے۔ بعد اس کے 2 سجدے سہو، برائے کیوں 2 سجدے سہو؟ کیونکہ اس نے جو 2 سجدے اضافی کر لیے اس کے بدلے میں 2 سجدے سہو انجام دینے واجب ہیں اس پر۔ اچھا، صفحہ نمبر 156 پر کچھ رکوع کے لیے مستحب امور ہیں جن کا ذکر ہے، وہ جو 5 ہیں۔ سب سے پہلا امر یہ ہے ذکر رکوع کو جتنا بھی زیادہ کہہ سکتا ہے کہے، مثلا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا اس سے بھی بڑھ کر جتنا کہہ سکتا ہے وہ کہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ
رکوع میں جانے سے پہلے